السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وہ جسے چاہے زیادہ دے اور جسے چاہے تھوڑا دے، لیکن مالدار کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے، صدقہ کرنے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جسے اللہ نے تھوڑا دیا ہے اسے بغیر سوال کے ملتا رہے اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے سوال نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اس کے اندر صبر و شکر جیسی صفات حمیدہ پیدا ہوں۔ اس طرح معاشرے کے یہ دونوں فرد اللہ کے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، مالدار خرچ کر کے اور فقیر صبر و شکر کر کے۔ اسلام کے مالیاتی نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے تو دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں منحصر ہونے کی بجائے معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس دیگر مالیاتی نظاموں میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے چند افراد تو عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے قرب و جوار میں رہنے والے دوسرے لوگ غربت کی چکی میں پیستے رہتے ہیں، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ معاشرے میں مالیاتی توازن برقرار رکھنے اور اس معاشرتی ظلم کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا اور صدقات اور انفاق کی طرف ترغیب دلائی، تاکہ معاشرے کے تمام افراد مال و دولت سے مستفید ہوتے رہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مالدار اور فقیر کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور یوں معاشرہ بغض، نفرت اور خود غرضی جیسی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے میں سخاوت، شفقت اور ہمدردی اور زکوٰۃ لینے والے میں احسان مندی، تواضع اور انکساری جیسی صفات حمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ گویا نظام زکوٰۃ معاشرے میں اخلاقی قدروں کو پروان چڑھاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں جب زکوٰۃ کو حکومتی سطح پر جمع اور اسے فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب تلاش کرنے کے باوجود بھی معاشرے میں فقراء نہیں ملتے تھے، چنانچہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرا دی جاتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلامی نظام زکوٰۃ سے معاشرے میں غربت ختم ہوتی ہے، بشرطے کہ اسے پورے اخلاص اور مکمل دیانتداری کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور اسے زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے دینے والے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کا مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جن پر دین اسلام قائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5: شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینی بھائی چارے کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ فرمان الہی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا چاہیے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ فرمان الہی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جنت الفردوس کے وارث بننے والے مومنوں کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ فرمان الہی ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وتقیموا الصلاة المکتوبہ وتؤتوا الزکاة وتصلوا الرحم۔ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، فرض نماز پابندی سے ادا کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے اور بابرکت ہو جاتا ہے، نیز آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کی خوشنودی پانے کی خاطر تو ایسے لوگ ہی کئی گنا زیادہ پانے والے ہیں۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور شکریہ کی واحد شکل یہ ہے کہ جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کیا جائے تو اللہ کی عنایات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور باضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے وہ یقیناً کافر اور واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہ کی قسم جو لوگ ایک رسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا تو قائل ہو لیکن اسے ادا نہ کرتا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ارشاد باری تعالی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقی ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ اللہ نے جس کو مال سے نوازا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔